پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، ابھی لاہور کے علاقے کاہنہ میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گری، اس سے 14 بچے جاں بحق ہوئے. اور ابھی ہم یہ کہیں کہ ابھی تو جو ان کی تدفین ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک اور افسوسناک خبر آ گئی، اور وہ آئی ہے باغبان پورہ سے، جہاں پر ایک جو غیر رجسٹرڈ اسکول تھا اس کی چھت گر گئی. اب سمر کیمپ لگا ہوا تھا یہاں پہ، افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا. ایک بچہ جان سے گیا، 4-5 زخمی ہیں. شامی صاحب، مانسون سیزن ہے، چھتیں ٹپک رہی ہیں، جو خستہ حالی ہے وہ تو سامنے کل بڑی تفصیل سے آپ نے اس پہ ظاہر ڈسکشن بھی کی، مایوسی کا اظہار بھی کیا، لیکن سر کریں مایوسی کیا؟ کا اظہار نہیں کیا میں نے. جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، جو زمینی حقائق ہیں. سر اس پہ ہم کریں کیا؟ ایک اور واقعہ ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ جو آج ایک اور یعنی سمر کیمپ لگا ہوا تھا، ہاں جی، اسکول تو بند ہے، اسکول کی چھٹی، اسکول میں، اور مرمت بھی ہو رہی تھی عمارت کی. جی ہاں، تعمیرات بھی جاری تھی. تو وہ چھت گر پڑی، چھت گری، جی ہاں، اور ایک بچہ زخمی ہوا. ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے، 4 زخمی ہوئے. 4 زخمی ہوئے. ہاں جی. اب آپ مجھے بتائیں، فی الفور تو یہ تو حکم جاری کیا جائے نا کہ کسی بھی اسکول میں کوئی یعنی جب تعمیراتی کام ہو رہا ہوگا تو وہاں کسی طرح کی کوئی تعلیمی سرگرمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح. خواہ وہ پرائیویٹ جگہ ہے، خواہ وہ سرکاری جگہ ہے. جب آپ وہاں کوئی تعمیر کر رہے ہیں، کوئی عمارت کو پختہ کر رہے ہیں یا اس میں اضافہ کر رہے ہیں، تو اس دوران میں وہاں کوئی تعلیمی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، کوئی تدریس کا انتظام نہیں ہونا چاہیے. یہ حکم تو فوری طور پر جاری کر دیا جائے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ صحیح ہے. یہ کام تو کر لیا جائے. باقی باتیں تو پھر بات کی ہیں. تو پھر باقی یہ ہے کہ جہاں جہاں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا جو غیر رجسٹرڈ اسکول ہیں، ان سب کو کہا جائے آپ رجسٹر کرائیں. ان کی عمارتیں جو ہیں ان کا معائنہ کیا جائے، ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں، اور اگر وہ مخدوش ہے حالت ان کی تو بتا دیا جائے کہ یہاں بچوں کو نہ لانے دیا جائے، نہ آنے دیا جائے. اس طرح کے انتظامات تو کرنے پڑیں گے نا، اور یہ کر لیے جائیں. تو باقی تو پھر یہ ہے کہ جو حالت زار ہے، جب ہم وہ بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مایوس ہو گئے. تو مایوسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آنکھیں بند کر لینے کا مسئلہ ہے، یہ چشم پوشی کا مسئلہ ہے. اچھا، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہو کیا رہا ہے؟ 4 کنال کی کوٹھیاں ہیں، اس میں جو سرونٹ کوارٹرز ہیں ان کو دیکھ لیں آپ. ایک 4 کنال کی کوٹھی میں، 2 کنال کی کوٹھی میں 4 بیڈ روم میں ایک بابا ایک بابی رہ رہے ہیں. 2 گھر کے فرد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. اور جو سرونٹ کوارٹر ہے اس میں ایک کمرے میں 4 آدمی ٹھوسے ہوئے ہیں. تو ہم نے کون سا معاشرہ قائم کیا ہے؟ اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیوں نہیں قصور؟ حکومت کوئی قانون نقشے پاس نہیں کرتی حکومت. یہ ہونا چاہیے، حکم جاری ہونا چاہیے کہ جو آدمی سرونٹ کوارٹر ہوگا جس کی کوٹھی میں، اسی طرح کا بیڈ روم ہوگا، اسی طرح کا برآمدہ ہوگا، اسی طرح کا باتھ روم ہوگا جس طرح کے کوٹھی بائی کا ہے. لاز ہوتے تو ہیں، اب ہوتے ہیں. عمل بائی لاز بالکل ہوتے ہیں. نہیں، بائی لاز میں کہاں یہ رکھا گیا ہے؟ بالکل نہیں. کہ یہ سرونٹ کوارٹرز جو ہیں ان کی حیثیت کیسی ہوگی؟ سر پورا نقشہ پاس ہوتا ہے، اس میں پورا کا پورا نقشہ کلیئر ہوتا ہے نا کہ ہاں نقشہ جی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے، 2 کمرے ہوتے ہیں، 2 کمرے میں 4 آدمی ٹھہرا دیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے. تو اس کا ذمہ دار پھر حکومت کیسے ہوئی نہیں، کہ 6 حکومت بندے آ بھی کے ہے. ٹھہرے ہیں؟ سرونٹ کوارٹرز بھی اسی معیار کے ہونے چاہیے جس معیار کے آپ کے اپنے بیڈ رومز ہیں. اے سی بھی لگا وہ، اے سی لگائیں یا نہ لگائیں، کولر تو لگا دیں. ٹھیک ہے، شدید آپ گرمی ہے. ان کو ساتھ آپ ان کو کوئی اٹیچ باتھ روم تو دیں، برآمدہ تو دیں. یعنی 5 مرلے جگہ آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے اپنی 3-4 کنال کی کوٹھی میں سے. تو آپ نے یہ وہ معاشرہ قائم کیا ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا. یہ جاہلیت کا معاشرہ ہے. ابو جہل سے ایک شخص نے کہا کہ تم اپنے یہ کیوں پیچھے پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تمہارا قریش کا یعنی فرزند ہے. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اس نے ہمارے ذلیلوں کو ہمارے برابر بٹھا دیا ہے.
ہمارے کمینوں کو ہمارے برابر کھڑا کر دیا ہے. غلاموں کو بھی. غلام تو آپ کے کیا یہ ہم نے غلام رکھے ہوئے؟ جو لوگ سرونٹ رکھتے ہیں گھر میں، ذاتی ملازم رکھتے ہیں، ان کو ان کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی ان کی ہونی چاہیے، کھانے پینے ان کی کی تو خیر ہوتی صحت کی نگہداشت بھی ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو کیا کر کے رہے ہیں ہم یہ گھروں میں؟ آپ یعنی ہم نے کس طرح کا سیٹ اپ بنایا ہے، اور انسانوں کو ہم غلام سمجھتے ہیں. اس لیے اسلام 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 روزانہ گردان کرتے ہیں، ہر قوالی کرتے ہیں، ہمارا حال خوش نہیں ہوتا. لیکن ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ تو عمل نہیں آج کر رہے. دیکھیں لاہور شہر کے گرد یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے میں جھگیاں ہیں، جھگیاں سر خانہ بدوش رہ رہے ہیں. پاکستان کے 47% مکین کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. اوہو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کسی نے جھانک کے دیکھا ہے؟ کوئی وہاں گیا ہے؟ کس حالت میں ہیں لوگ؟ اب یہ ایک کٹیا میں 20 لوگ ہیں، ان کی چارپائیاں جو ہے اوپر نیچے ہیں، 4 منزلہ چارپائیاں ہیں، اور بچے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آبادی جو ہے اس کا ایٹم بم ہمیں تب نکلنے کو ہے. سر ان کے نزدیک تو بچے ان کا اثاثہ ہوتے ہیں نا. نہ سکول ہے. ہاں. اب ان کن کے نزدیک ہوتا ہے اثاثہ؟ جو آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ آپ جزیرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا. سر آپ دیکھتے نہیں، آپ کو نگل لیں گے وہ. یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ چکے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ زانی، یہ شرابی، یہ بدکار کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سسٹم کا حصہ نہیں بن رہے، تعلیم ان کو مل نہیں رہی. 2.5 کروڑ بچہ تو آپ لگے ہوئے ہیں پولیس مقابلوں سے، کہتے ہیں اب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بات یہ ہے، نیند کیسے آتی ہے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے مالدار لوگوں کو نیند اڑ جانی چاہیے. ان کے ارد گرد ان کے دشمن پل رہے ہیں. کچھ ڈیٹا سر ہم شیئر کر رہے تھے کہ لاہور کیا میں ڈیٹا شیئر کریں گے آپ؟ سر رجسٹرڈ جو کچی آبادیاں 165 ہے، ویسے 300 ہیں، ٹھیک ہے، جس میں غیر رجسٹرڈ بھی ہیں. اب ان 165 رجسٹرڈ جو آبادیاں ان میں 38,265 تعمیرات ہیں. روزانہ 3 حادثات ہو رہے ہیں ریسکیو کے مطابق، اوسطاً 1 موت ہو رہی ہے. آپ کسی جگہ چلے جائیں، قبضہ کر لیں، وہاں بیٹھ جائیں. آپ افغان مہاجروں کی بستیاں بسا سکتے ہیں. اچھا. اپنی کچی آبادیوں کو آپ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. ان کے لیے کوئی آپ شامیان نہیں لگا سکتے، ان کے لیے خیمہ بستیاں نہیں بنا سکتے. آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے ہم. سندھ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم بنا رہے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لیں آپ، مکانات بنا آپ کے کو دے پتہ رہے چل جائے گا. اچھا. وہ مکان جو بنا رہے ہیں، وہ مکان بنا رہے ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ، ان کے لیے. شہروں میں آپ دیکھ کراچی میں کیا حالت ہے، بہت برا حال ہے. اس لیے آنکھیں کھولیں. اور یہ سب لوگ جو سمجھتے ہیں نا ہم جزیرے بنا کے بیٹھے ہیں، ہماری طرف کوئی طوفان نہیں آئے گا، ہم بڑے محفوظ رہ جائیں گے. آپ محفوظ رہیں، ہم سب خطرے میں ہیں. شامی صاحب بچوں میں ڈر نہیں بیٹھ رہا اس سے کہ کیا بچوں میں ڈر بیٹھ؟ اسکول جا رہے ہیں چھت گر جائے؟ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو. بچوں کو کیا پتہ؟ سر میں نے اپنی بیٹی کو یہ خبر دکھائی تو اس کو مطلب احساس ہوا، وہ ڈری نا، خوف تو آیا. وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ ٹھیک وہاں ہے تو چھت نہیں گرے گی نا سر، لیکن جو ہر جو بچے کے وہاں پاس تو جا رہے ہیں ہاں ان کے لیے تو معمول ہے. عادی ہے. جو وہاں جا رہے ہیں ان کے جو چھتیں کچی ہیں، دیواریں کچی ہیں، کبھی ادھر گر گئی کبھی ادھر گر گئی. اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور ہم یہاں بیٹھ کر بس افسانے سناتے ہیں، اپنی باتیں بناتے ہیں. کبھی اس پہ برس گئے کبھی اس پہ برس گئے. اور ہمارے حکمران جو ہیں پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. حکمرانوں کو چھوڑے، جو مقتدر لوگ ہیں، جو باوسیلہ لوگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کیا کیا بستیاں آپ نے بسا لی ہیں؟ وہ کیا کریں؟ آپ دیکھیں، جو آپ پاکستان بننے سے پہلے اس طرح کی بستیاں تھیں کہیں؟ یعنی مالی اعتبار سے بستیاں بستی تھی؟ یعنی آپ زیادہ آمدن والا کہاں رہے گا، اس سے کم آمدن والا کہاں رہے گا. ایک ہی محلے ہوتے تھے، ایک محلوں میں سب لوگ رہتے تھے، امیر بھی رہتے تھے غریب بھی رہتے تھے. ہم جن سکولوں میں پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ امیروں کے بچے بھی تھے، غریبوں کے بچے بھی تھے، ججوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وکیلوں کے بچے، یا قیدیوں کے بچے، سارے اکٹھے پڑھتے تھے. تو یہ پھر کلاس سسٹم پھر بعد میں کہاں سے آیا؟ کیسے ہوا بتائیں، آپ تحقیق کریں اس کی.
اچھا ہاں جی، کیسے آیا؟ جب حکومت جو تھی اس اپنے ہاتھ کھینچتی چلی گئی، تعلیم سے بے توجہ ہوتے چلے گئے، اور کہا پرائیویٹ تعلیم جو ہے پرائیویٹ تعلیم کرو. جب پرائیویٹ تعلیم آئی تو پھر جہاز جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے اس کے لیے اسکول الگ ہو جائیں گے. یہ تو 1980 کی دہائی جو ہے نا اس کے بعد کا یہ سارا معاملہ ہے. صحیح ہے. اسی طرح ہسپتالوں کا، بھئی سرکاری ہسپتال، سرکاری اسکول کہاں ہو گئے، کہاں ہوا ہو گئے؟ چلیے آپ پرائیویٹ اسکول بنائیں، پرائیویٹ ہسپتال بنائیں، لیکن سرکاری ہسپتال، سرکاری اسکول، اس کی تو حالت ازار، ان کی تو حالت بہتر بنے، ان کو تو اٹریکٹیو بنائیں. تو آپ ہم یا دلی میں دیکھا نہیں آپ نے، دلی میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو آپ پارٹی آئی تھی کہ آپ عام آدمی پارٹی، عام آدمی پارٹی، کیا کیا انہوں نے اچھے اتنے کا پبلک اسکول اتنے اچھے بنائے کہ پرائیویٹ اسکولوں سے لوگوں نے بچے اٹھا کے وہاں داخل کرا دی. تو ہمیں تو توجہ ہی نہیں ہے. سر ادھر بھی تو او بھائی 20,000 30,000 روپے پہ تو ہم یہ ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں، جس کو کوئی اور کام نہیں آتا کوئی ٹیچر بنا دو. یہاں بھی تو ایک کوشش کی تھی. اب وزیر تعلیم جو ہیں ہمارے ٹیچروں پہ برستے ہیں، اندازہ لگائیے آپ. تو ہم نے جو ہمارے لچھن ہیں اب اس کو آپ غور کر لیں. آنکھیں نہیں کھولیں گے تقریریں کرنے سے، دعوے کرنے سے، نعرے لگانے سے. اب میں نے جماعت اسلامی والوں سے ایک دن عرض کیا، لیاقت بلوچ صاحب سے، کیا کبھی آپ ایک کمیشن بنائیں جو تعلیم جو ہے نا اس کی حالت زار جو ہے، پہلے تو اس کا کوئی تفصیلی جائزہ لے کے رپورٹ تو پیش کریں. ٹھیک ہے. وہ تعلیم جو اس وقت اب صوبوں کے پاس ہے، کتنے 18ویں ترمیم کے بعد. ٹھیک ہے. کتنے اسکول ہیں، کتنوں کی ضرورت ہے، اس ہر اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اس کی عمارت کا کیا حال ہے، اس کے فرنیچر کا کیا حال ہے. ٹھیک. چودھری پرویز الہی کے دور میں، جو اس سے پہلے کا دور تھا، اس میں ایک بار یہ عمران مسعود وزیر تعلیم تھے، اچھا، یہ ایک باقاعدہ رپورٹ بنی تھی، سروے ہوا تھا. ہاں یہ مسنگ فیسلٹیز، اچھا، کس اسکول میں کیا خامی ہے، کیا کمی ہے، ٹھیک ہے. تاکہ پھر پلان کیا جائے، ان کو مکمل کیا جائے. بھئی کوئی تو بتائے پڑھایا کیا جا رہا ہے، کہاں پڑھایا جا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، تو یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم اگر چھترے بے مہار بنے رہیں گے، سینہ کو بھی کرتے رہیں گے، تو سینہ کو بھی کرنے سے ہمارا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا. کبھی ایک حادثہ، کبھی دوسرا حادثہ، کبھی تیسرا حادثہ، اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی کم از کم تو یہ تو کرو نا یار. اتنی عقل نہیں ہے ان لوگوں میں، بے وقوفوں میں. آپ ادھر مرمت کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اور بچوں کو ساتھ بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. بچوں کو آپ نے ان کی جان جو ہے اس کو رسک پہ لگایا ہوا ہے. پلاننگ کا یعنی فقدان ہے شامی صاحب کے لیے. پلاننگ تو لفظ ہی چھوڑتا ہے یار. اچھا، پی کا بھی کئی مسئلہ نہیں ہے. پلاننگ کا پی بھی نہیں ہے، سوچ کا فقدان ہے. ہڑبونگ ہے، نیت، دعوے ہیں، نعرے ہیں. یہ تو میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ حکمران جو ہے لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں. ہمارے جج، ہمارے جناب سرکاری افسر، ہمارے وہ جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے نا، وہ اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھاتے چلے جاتے خود ہی. یعنی ایک آدمی ہے جو 1 کروڑ روپے تنخواہ لے رہا ہے، اور ایک آدمی آپ ایک بات کہتے ہیں شامی صاحب کہ کم از کم تنخواہ اگر طے کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ بھی طے کریں. کیپنگ ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہو سکتی ہے نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کون کرے گا؟ آپ تو بھئی جو مراعات یافتہ طبقات ہیں اپنی مراعات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. عام آدمی کا خیال ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے ان کا اجتماعی، ان کا مفاد بھی اس میں ہے. انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر بنائیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے سماج کو بہتر بنائیں. تبھی ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل. کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا؟ اگر معاشرے میں وبا پھیل جائے تو آپ کو کیسے، کورونا آیا تھا نا تو امیروں کو چھوڑ دیا اس نے، کسی کو نہیں. تو پھر یہ وبا جو پھیل رہی ہے بد امنی کی اور افراتفری کی اور بدماشی کی اور وحشت کی، اس سے امیر بچیں گے؟ بچ رہے ہیں، نشانہ بن رہے ہیں. وہ بھی وہ تو موٹی مرغیاں ہیں، اسامیاں ہیں چوروں کی، ڈاکوؤں کی، لٹیروں کی. تو ہم اس پہ غور کریں اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں. اب اتنی بات کانا میں یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کیا حکم جاری ہونا چاہیے تھا. کسی جگہ کسی تعلیمی ادارے میں جب تعمیراتی سرگرمی ہو رہی ہوگی
تو کوئی کلاس نہیں ہوگی اور کوئی بچہ وہاں فی الحال سر غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر معطل کر دیے گئے ہیں اور سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق سید بلال کاظمی صاحب کو فوری طور پر معطل کر دیا فضول گیا اب یہ پھر بحال ہو جائیں گے کہیں اور. ہاں کوئی ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے رجسٹریشن لازم کی ہوئی ہے کہ رجسٹریشن کے بغیر آپ اسکول نہیں چلا سکتے. کوئی تو کرے نا. آپ تو کوئی پوچھنے والے نہیں ضابطے اور قاعدے ٹھیک. بھی ہم جب ہمارے لڑکپن میں تو دکان نہیں کھول سکتے تھے آپ لائسنس کے بغیر. پہلے لائسنس لیتے تھے, پھر کریانے کی دکان بھی نہیں کھول سکتے تھے آپ. اچھا اب تو جناب ایٹم بم بنانے کی فیکٹری چلا لیتے بلا لائسنس کے, کچھ بھی کر لیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں چاہے پیٹرول پمپ بنا لیں, جہاں چاہیں وہ کیمیکلز کی دکان کھول دیں, ریزیڈینشیل ایریا میں آپ جہاں چاہیں وہ گیس کے سلنڈر بھرنے لگ پڑے اور ریزیڈینشیل ایریاز جو ہیں ان کو تاراج کر دیں. تو یہ باتیں, یہ نظم و نسق کون ٹھیک کرے گا؟ کل میں شامی صاحب ایک چھوٹا سا بات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ایک جگہ ہم بیٹھے تھے پوش علاقے میں, وہاں پر گیس کا سلنڈر جو تیسرے چوتھی منزل پہ پہنچایا جا رہا تھا شامی صاحب, وہ رسی سے لٹکا کے پہنچایا جا رہا تھا اور وہ نیچے 3-4 سلنڈر آلریڈی رکھے ہوئے تھے, گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں. دیکھ کر میں تو حیران ہوا کہ کون ذمہ دار ہے, کون ان کو پوچھنے والا ہے. اور پوش علاقہ, اتھارٹی والا علاقہ, اور پوش علاقہ جو ہے, اگر کوئی زنجیریں ہوں, کوئی طریقہ ہو, کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا. سیفٹی ہو سر, سیکیورٹی سیفٹی تو ہونا, کوئی سیفٹی تو ہو نا. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بغیر تو کوئی ادارہ نہیں چلتا. ہم لوگ یہ جو پوش علاقے ہیں یہاں بھی اندھے رہ رہے ہیں. بظاہر تو ایسے ہی لگا مجھے. تو پھر یہ ہے کہ پھر بس ماتم کرتے رہیں اور بس مجلس بپا کرتے رہیں, چلیں سینہ کو بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں, بس یہی کرتے رہیں. سر سینہ کو بھی جو ہے نا وہ اب ہو رہی ہے اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں, خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کو تو ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ اس کو رجسٹر کیا جائے. سر وہ پھر الیکشن سپریم کورٹ نے وہ حکم معطل کر دیا. تو اب پی ٹی آئی کو اجازت ہے اس میں حصہ لینے کی. سر ان کو انتخابی نشان فی الحال نہیں ملا بلّہ, کیونکہ وہ جو فیصلہ یعنی کہ ہائی کورٹ کا تھا وہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا. آج سماعت تھی سپریم کورٹ میں فل بینچ کی, وہ معلوم کر لیتے ہیں. بیورو چیف آزاد کشمیر محمد اسلم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی سلمان بھائی, جس طرح محترم شامی صاحب نے فرمایا, یقیناً پی ٹی آئی کو 16 مئی سے پہلے جو ہے وہ بالکل ان کو یہ حق تک کہ وہ الیکشن لڑتے بلے کا استعمال کرتے, لیکن الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر نے 16 مئی کو ان کی رجسٹریشن منسوخ کی تھی. اور اس کے بعد پھر اس الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے صدر قیوم نظامی اور سیکرٹری جنرل ویر عتیق وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کے اس آرڈر کو چیلنج کیا, جہاں سے 23 جون کو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ بحال کی جائے. 23 جون کے ہائی کورٹ کی اس آرڈر کو چیلنج کیا دوبارہ سے الیکشن کمیشن نے پٹیشن فار لیو ٹو اپیل, یعنی جس کو ہم پی ایل اے کہتے ہیں. ہاں, وہاں پہ ابتدائی طور پہ اس ساتھ انہوں نے اور درخواست دی تھی کہ ایک آرڈر جاری کیا جائے, انٹرم ریلیز دیا جائے. تو اس پہ پھر چیف جسٹس نے جو ہے وہ ابتدائی سماعت کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 جولائی کو اس پہ لارجر بینچ بنے گا. تو آج چونکہ لارجر بینچ جب سماعت شروع ہوئی, آنریبل چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب اور ان کے ساتھ جو چیف جج رضا علی خان صاحب اور خالد یوسف صاحب, تو ابتدائی طور پہ انہوں نے جب وہاں پہ اس پٹیشن کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم التوا میں رکھیں گے, اور التوا میں جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے اس کی ڈیٹ نہیں لکھی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ 6 جولائی سے آزاد کشمیر ہائی کورٹس میں 3 ماہ کی چھٹیاں ہوں گی. تو 27 جولائی کو انتخابات ہیں, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا. نہیں تو گویا پی ٹی آئی کو ایک پارٹی کے طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہوا ایسا ہی ہے اسلام. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا. جی بالکل معطل کر دیا, لیکن اس کے بعد جب لارجر بینچ سے منع ہے اور اس 8 دن بینچ نے چونکہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو پی ایل اے ہے پٹیشن فار لیو ٹو اپیل اور اس درخواست کو دونوں کو ملا کے
ہم اس کو بعد میں سماعت کریں گے. تو یعنی اوبیسلی 6 مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 جولائی کو چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ اب التوا میں چلا گیا اور انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو. انتخابات کے بعد سماعت ہوگی. اب ظاہر ہے جب آپ کی پارٹی رجسٹری ہوئی ہے تو آپ کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا ہے. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ یہی نظر آ رہا ہے. کورٹ کا یہ موڈ دیکھ کے آج پھر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کا بیک آؤٹ کریں گے. لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جو کوئی سیاسی کمیٹی کا کل جو اجلاس ہوا اس میں 24 ارکان میں سے جو 19 تھے وہ تو کہہ رہے تھے الیکشن ہونا چاہیے، جن کا تعلق یعنی کہ اے جے کے سے ہے آزاد جموں کشمیر سے، وہ کہہ رہے ہونا چاہیے. تو پھر جب تو حصہ ہی نہیں لے سکتے وہ تو آزاد نہیں مطلب الیکشن لڑنا چاہیے، آزاد حیثیت سے نا. ہاں تو پھر بات ختم ہو گئی نا. پارٹی تو نہیں لڑ سکے گی نا. وہ تو بوائیکاٹ ہی کر رہے ہیں نا. پھر کیا اس وقت پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، یہ جو امیدوار ہیں آزاد جموں کشمیر میں، 27 جولائی کو وہ پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. انڈیپینڈنٹ آزاد وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ چونکہ اب تک کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. وہ جس طرح پاکستان میں لڑے تھے جی فروری میں، جیتے بھی تھے سر، کسی کدو کے نشان پہ، کوئی توا ملا تھا، گھوڑے کے نشان پہ، کوئی توے کے نشان پہ، کوئی بالٹی کے نشان پہ. اسی طریقے سے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ سکتے ہیں اپنا الگ الگ نشان لے کر. تو پھر اور ہو سکتا ہے کسی دوسری پارٹی سے اگر ایگریمنٹ کر لیں تو اس کے پلیٹ فارم سے لڑ لیں. لیکن ان کی مشکل تو آسان نہیں ہوئی جب وہ پارٹی کے طور پر اب ان کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی، اور تو وہ پھر سے یہ بات کرنا ہی عجیب ہے کہ بھئی وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. سر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن زیادہ سے نہیں لڑ سکتے، بوائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں نا. یہ تو چند سیٹیں، اتنی زیادہ سیٹیں تو ہیں نہیں. لوگوں نے یہاں ڈھونڈ کے جب مہر لگائی ہے تو وہاں بھی کر لیں. کہہ رہے ہیں 6 بجے پریس کانفرنس ہونا تھی لیکن وہ ڈیلے ہو گئی ہے، کچھ دباؤ آ رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. کیا دباؤ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، لیکن بہرحال یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو وہاں موقع ملنا چاہیے تھا. یہ جو ریگولیشنز ہوتے ہیں یہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کو یعنی پارٹیوں کو ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اب ختم کر دیں. بہرحال ایک عدالتی کاروائیاں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھ کے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، پاکستان نے جو ہے وہ امن کی بات کی، 2 ملکوں میں جنگ ہونے سے بچائی ایران اور امریکہ. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنے اس کے اوپر اب جو ہے وہ آ جائیں گے. اب وہاں پر معاملات کبھی کوئی خبر آتی ہے کبھی کوئی خبر، یعنی کہ ٹیمیں جو ہیں وہ انڈائریکٹلی مذاکرات کر رہی ہیں. جاری ہے نا، بات چیت جاری ہے اور جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. ریلیف بھی مل رہا ہے، $3 ارب بھی ان کے ریلیز ہو گئے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بامقصد طریقے سے بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اور دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس کی بھی فراست کا امتحان ہے. اچھا، کہ معاملات جو ہیں کسی طریقے سے بے قابو نہ ہونے پائیں. ٹھیک ہے. اور سر پھر یہ ذرا بات کر لیتے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ آج یہ بھی خبر آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیت المقدس میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے بارے میں بھی ایک دستخط ہوئے ہیں آج. یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے. لیکن بہرحال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. جی سلمان، وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. سر یہ زاہد محمود صاحب تو بھائی جرنیل ہیں اتنے بڑے، زاہد تھوڑی ہے صرف. سر ایران جرنیلوں کی نہیں سن رہا، اپنے جرنیلوں کی سنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سینڈ کام کا جو اجلاس ہوا ہے اور 12 ملک اس میں لبنان اور شام کے عسکری جو نمائندے ہیں سر وہ پہلی دفعہ اور سارے کٹھے بیٹھ گئے ہیں. ہاں وہ ایران نے اس سر کو بھی جوڑ ریجیکٹ کے کر بیٹھے دیا. ہیں کس طریقے سے آپ نہ ہرمز جو ہے اس کو کھلا رکھنا ہے. جنرل صاحب کیا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے. جی بالکل شامی صاحب اینڈ سلمان، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور بہت مہربانی. اٹ از آلویز آنر ٹو بی ایٹ یور شو. جناب آپ کو سن کے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. جی تھینک یو جی. شامی صاحب میں سینٹ کام میں رہا ہوں جی، میں نے پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے. آئی ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ جو سینٹ کام کی پالیسیز ہیں وہ بالکل تابع رہتی ہیں جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ہمارے ریجن میں. یعنی کہ جو ہم جس سینٹرل جی کمانڈ جی امریکی سینٹ کام کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا
تو ان کے ناٹ آن دیئر بیہاف پاکستان کے ایک obviously, نمائندہ ہوتا ہے جی obviously, وہاں پہ. بالکل بالکل بالکل. جب افغانستان کی وار ہو رہی تھی تو آئی واز ریپرزینٹنگ پاکستان دیر. اس کولیشن ایک تھی 56 کنٹریز کی اس کے بیچ میں جی. بٹ اینی ویز کمنگ اوور ٹو یور پوائنٹ, دیکھیں سینٹ کام جو ہے جی بڑا جتنی بھی ان کی کمانڈ ہے ان میں سب سے زیادہ امریکن پالیسی کی جو وار ہے وہ اس ریجن میں لڑی گئی ہے اور افیکٹ جس کو ریئل وار کہتے ہیں. افغانستان شروع ہی ہوا تھا اور تھوڑا سا ابھی تک اس کے پولیٹیکل ملٹری آبجیکٹیوز حاصل ہی نہیں کیے گئے تھے تو عراق کھول دیا گیا جی, آپ کو یاد ہوگا, اور سارا فوکس جو ہے وہ عراق کی طرف چلا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ مڈل ایسٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی پرپیچول سٹیٹ آف وار میں. اب جو اس ممالک اس ریجن میں رہتے ہیں وہ ضرور ریویو کرتے ہیں, وہ ضرور ویو کرتے ہیں کہ یہ کیسی پالیسی جا رہی ہے سینٹ کام کی کہ وار ختم نہیں ہو رہی. اور جس ریجن میں جو ملک وار کے اندر چلا جاتا ہے اس کی ترقی ناممکن ہے. اس کا اگر یہ دیکھ آپ جب تک وار ختم نہیں ہوگی یو کانٹ پروگریس. تو جینوئن کنسرن ہے جہاں تک ایران اور امریکہ کے آپ نے بات کی ہے نیگوسیشنز کی, دیز نیگوسیشن جو ہماری اطلاعات بھی ہیں اور وہاں سے جو خبریں بھی آ گوئنگ ویری ویل جی, بہت اچھی جا رہی ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ گڈ تھنگ از کہ ٹاکس آر انٹیکٹ اینڈ موونگ فارورڈ. اور اگین کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی میڈیٹرز, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, اور قطری میڈیٹرز وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ دونوں کشن کر کے ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک چیز تو بالکل طے ہو چکی ہے کہ دونوں اس نتیجے پر ضرور ان کی ڈپلومیسی کی امپیکٹونیس یا طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے یا آپ اس پہ انالیسس کر سکتے ہیں, بٹ جو ایک لارجر کنکلوژن میں نے نکالا ہے کہ دونوں نیگوسیشن سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. گوئنگ بیک ٹو اسکلیشن از ناٹ دیئر پریورٹی. باقی یہ جو اسکرمشز ہوتی رہتی ہیں, کبھی وائلیشن ہوتی رہتی ہے, یہ اب خاصا بن گیا جی وار کا, خاص طور پہ اس ریجن میں. کولنگ آف پیریڈ چل رہا ہے, اگر بڑا کوئی تصادم نہیں ہوتا تو آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب جو مین چیزیں سامنے آئیں گی, ایک تو یہ ہرمز کا لگتا ہے کہ یہ تصفیہ ہو جائے گا, کیونکہ ایران کو بھی پتا ہے کہ دے کانٹ کیپ اٹ فار ایور, اس طرح اس سٹیٹس میں نہیں رہ سکتے. جیسے شامی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ دیر از آلویز اے ٹائم ان اسٹریٹجی ٹو اسٹرائک, یا ایک چیز سے ایگزٹ کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں. آئی تھنک ان کو اگر اب فرنٹ لوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کے جو اثاثہ جات ہیں فیوچر میں, آئل کی بھی اگر ان سے پابندی ہٹتی ہے, $300 بلین کی بات ہو رہی ہے, $100 بلین فروزن ایسٹس ہیں. اٹس اے ہیوج منی ٹو ری بلڈ, ناٹ اونلی ری بلڈ ٹو میک ایران افیکٹو, لیکن جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز اسی معاہدے کے اندر ہو, کچھ چیزیں اس معاہدے کے باہر بھی ہیں جو پیش خیمہ ہو سکتی ہیں فیوچر کی فرکشن کا. جب بڑی طاقتیں نکلتی ہیں شامی صاحب کسی ریجن سے, تو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے وہاں کیاس بہت رہ گیا. اب ریجن کی بھی کام ہے اور ایران کا کام ہے کہ اس کیاس سے بچیں. یہ نہ ہو کہ امریکہ تو چلا جائے اور پھر یہ کیاس میں لڑتے رہیں, and then we all know what Afghanistan is, what Iraq is. سینٹ کام اجلاس ہوا, اس میں لبنان اور شام کے جو عسکری نمائندے شریک ہوئے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کہا جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی قیادت میں جو ہے یہ دو ملک شامل ہوئے ہوں. دیکھیں وہ اپنی ان پٹ دیں گے جی, وہاں پہ ملٹری اپلیکیشن ہوئی ہے. اسرائیل جب سے آیا ہے اس سینٹ کام کے اندر, اور تو جو بھی اس کے وار افیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ اسرائیلی اپلیکیشن گئی ہے, تو وہ اپنی ان پٹ دیں گے, اپنا بتائیں گے, یا جو الٹرنیٹو سجیسٹ کریں گے. جو اگر مثال کے طور پہ کسی کو ڈس آرم کرنا ہے کسی بھی گروپ کو, تو جو وہاں کی گورنمنٹس ہیں, جو حکومتیں ہیں, ان کی بھی آپ کو پھر کیپیسٹی بھی بلڈ کرنی ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ خواہشیں تو بہت ہو سکتی, بٹ یو ہیو ٹو بلڈ دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز آف دوز فورسز, اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی پولیٹیکل پرانگ چلانا ہوتا ہے. دیکھیں ملٹری ایکشن alone can't bring you the political objectives, وہ 30-40% ہوتے ہیں. ساتھ پولیٹیکل ڈپلومیٹک پرانگ دونوں نے چلنا ہے, فیوچر کی تصویروں کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے. آپ نے فرنٹ اسکرین سے گاڑی کو آگے لے کر جانا ہے, نہ کہ بیک ویو مرر میں دیکھ کے آپ نے گاڑی چلانی ہے, آپ ایکسیڈنٹ کریں گے. تو آئی تھنک یہ دونوں پرانگ ساتھ چل جائے. وہاں تو ملٹری ان پٹ ہی ہوگی, ملٹری وہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ سینٹ کام کا مینڈیٹ از آل ملٹری. بٹ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کام کے اندر ہی ان کے پولیٹیکل ایڈوائزرز بھی ہوتے ہیں, ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے سوشل ویلفیئر جیسے یو ایس ایڈ وغیرہ تھی وہ بھی سینٹ کام کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. تو سینٹ کام کی پالیسیز بہت امپیکٹ کرتی ہے. کمانڈر سینٹ کام کی جو سے ہے وہ میرے خیال میں سیکٹری ڈیفنس سے بھی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. سیکٹری اسٹیٹ جو ہیں وہ بھی اسی کے تابع رہتے ہیں جو وہاں سے بیسک ان پٹ آتی ہے. تو آئی تھنک دس از گڈ تھنگ, دے آر ٹاکنگ آل انکلوسیو ایک اگر اپروچ اپناتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. جنرل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نئے ہرمز پہ تو ظاہر ہے بظاہر تو جو بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک ریس سی جو ہے نا وہ جاری ہے. ایران سمجھتا ہے کہ نہیں جی, یا کہتا ہے
کہ ہماری جو ہے اس پہ اجارہ داری ہے اور کسی کی ہم برداشت وہ نہیں کریں گے. اس سے بہتر آگے بڑھتے ہوئے کہ آپ کو ایک ہے تو ڈفرینٹ سا سوال, جو خامنائی صاحب کی تدفین ہونے جا رہی ہے ظاہر ہے اس میں آپ کو لگتا ہے مشتبہ خامنائی صاحب شریک ہوں گے؟ اب معاملات اتنے نارملائز ہو گئے کہ یہ رسک لیا جا سکے گا؟ اگر تو وہ روبرز صحت ہے اور فزیکلی از فٹ تو میرے خیال میں ضرور ہوں گے جی. دیکھیں سینٹر آف گریوٹی ہیں وہ اس وقت ایران کی, اور ملٹریز بھی دونوں, آئی آر جی بھی, ریگولر فورسز بھی, آل ملٹریز, اور عوام اب اپنے لیڈر کی طرف دیکھے گی. دے ہیڈ ٹو کم اپ, سامنے تو آنا ہے انہوں نے. آئی تھنک اگر وہ صحت ان کی ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ امریکہ بھی گارنٹیز دے گا, اگر خدا نہ خواستہ ادھر اس وقت کیپیٹیشن ہوتی ہے لیڈرشپ کی, then it will have a very very serious consequences. لیڈرز دنیا کے جا رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر بھی ہوپ فلی انشاءاللہ he'll be there, اور دنیا سے لوگ بھی آئیں گے وہاں پہ. تو I think if he is fine, ان کا سامنے آ جانا will be a boost to Iranian. سر کیونکہ ماضی میں اسرائیل نے تو شرارتیں کی ہے نا, یعنی کہ جس طرح کی حرکتیں اسرائیل نے تو سر موساد کے ذریعے دیکھیں نا کہاں تک انفلٹریٹ کیا ہے. میرا خیال اس کی ضرورت نہیں کر سکے گا کہ اچھا جنازے پہ حملہ کرے. اس وقت سٹیٹس سلمان شامی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, it will have catastrophic effects, then we have a very serious situation. اور جو لوگ مثلا اگر پاکستان کے وزیر اعظم گئے ہوئے تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ایک انسیڈنٹ ناٹ کہ at that place یا کوئی اس طرح کی کیپیٹیشن ہوتی ہے تو it is will have serious consequences. تو پھر پوری دنیا الگ کھڑی ہو جائے گی. پھر ایسے ڈپلومیٹک پولیٹیکل اتنا رسک وہ لیں گے نہیں, اور اگر وہ یہ رسک لیتے ہیں دین اس کا جو افیکٹ آئے گا وہ اٹس اے لارجر وار. پھر تو یہ ٹاکس اینڈ پیس اٹ از ایلوزیو ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ پھر ہماری بھی لائف ٹائم میں اس ڈسٹرپٹیو ورلڈ میں ہم کہیں پیس کو ڈھونڈ سکیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایران کا پورا زور یہ ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کر دے کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. آج سے پہلے تو جو امام خمینی کا جنازہ ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے نا, دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں کسی کا ہوا تھا. اچھا, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت نہیں کی. اب تو وہ ہے کہ اتنا بڑا جنازہ ہوگا اور پھر عراق سے عراق جاتا ہوا پھر مشہد پہنچے گا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں. بڑا ٹھیک ہے یہ بھی, یعنی سر ظاہر عقیدت ہے, محبت ہے, لوگ تو اپنے طور پہ ظاہر ہاں جا رہے ہیں اس میں شریک. اس بارے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ تجدید و تکفین جو ہے وہ کیا اس طریقے سے ہونی چاہیے اتنی دیر کے بعد, اور اس طریقے سے جو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن پسند اپنی اپنی, خیال اپنا اپنا. تو بہرحال وزیر اعظم تو جائیں گے شہباز شریف ہمارے, اور نریندر مودی وہاں نہیں جا رہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہاں کس منہ سے جائیں گے, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور سر اب ذرا ایک ٹاپک ہے, کچھ منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا بات کریں. ورلڈ بینک, 4 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس, 4-5 منٹ. وہ دیکھیں ہمارے جو انیک احمد صاحب ہیں, جی ہمارے صبح کا پروگرام آتا ہے نا ہمارا دنیا نیوز کا, ہاں جی, دینی پروگرام جو ہے, کیا پیغام صبح, وہ پوری دنیا میں ان کی آواز گونجتی ہے ماشاءاللہ. اور بہت بڑے دانشور اور اسلامی اسکالر ہیں. ان کا دل کا آپریشن ہوا تھا, بائی پاس. آپریشن تو کامیاب ہو گیا, لیکن اس کے بعد کوئی پیچیدگی واقع ہوئی, کچھ سوڈیم کی کمی ہو گئی. اب وہ آغا خان ہسپتال میں داخل ہیں, آئی سی یو میں. اچھا, اور ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, اور وہ اسی طریقے سے پاکستان کی اور اسلام کی خدمت کرتے رہیں. آمین. بڑی توانا آواز ہے جو ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہے, اور پورا عالم اسلام جو ہے ان کی طرف دیکھتا ہے محبت بھری نظروں سے. چلیں اچھا سر, ورلڈ بینک جو ہے نا اس نے پاکستان سے NFC ایوارڈ کے وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے. وہ تو NFC کا ایوارڈ جو ہے نا, ہمارے جو وسائل تقسیم ہوتے ہیں مرکز, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آبادی کی بنیاد بنایا گیا اس کو, موسٹلی وہ آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ گویا ایک انسینٹیو دے دیا ہے آپ نے کہ آبادی بڑھاؤ گے تو پیسہ بھی بڑھ جائے گا. تو پہلا تو یہ بنیاد ختم ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اور ہم نے ورلڈ بینک کا ویسے انتظار کیوں کیا چاہیے؟ ہمیں نہیں, ورلڈ بینک کا ہمیں تو خود اپنے طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ 57% جو ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں اور مرکز یتیم خانہ بن گیا ہے، اور اس دفعہ بھی صوبوں نے پیسے واپس دیے ہیں تو بجٹ بن سکا ہے۔ تو اب اس میں یہ جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے اور مالی خود مختاری دی گئی اور جو محکمے منتقل ہونے تھے ان کو وہ ہوئے نہیں ہیں، ایک اور وفاقی حکومت جو ہے وہ خود بھی اب سماجی سرگرمیوں میں بھی، تعلیم میں بھی دیکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں جناب 800 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ صوبے اور مرکز جو ہیں ان کے درمیان وسائل جو ہیں وہ تو آپ نے تقسیم کر لیا آنکھیں بند کر کے، اخراجات جو ہیں وہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ان پہ نئی اثر نو غور ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت غور ہوگا جبکہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ان لوگوں کے پاس آئے گی جو ٹھنڈے دل سے اس معاملے کا جائزہ لے سکیں۔ اس وقت تو ایسی صورت نہیں ہے، جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کا اس پہ نظر ثانی کر سکے۔ اچھا، پیپلز پارٹی جب تک نہیں چاہے گی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ شاہد صاحب، ورلڈ بینک ایسا مطالبہ کر سکتا ہے پاکستان سے؟ اندرونی معاملہ ہے یہ، کہہ لیں ہم پاکستان دیکھیں آپ کی جو معیشت ہے اس کے لیے پھر جاتے ہیں نا آپ، بار بار ورلڈ بینک کی طرف بھی جاتے ہیں، IMF کی طرف بھی جاتے ہیں، آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر آپ جب، اور وہ آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سٹرکچر درست کریں، آپ نے یہ جو ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اور جو محاصل کی تقسیم جو ہے اس کا طریقہ بھی درست کریں، اور آپ اکٹھا تو پیسے کر رہے ہیں۔ ابھی تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ FBR نے 2 گنا کر دیے تقریباً، یعنی محاصل ہمارے جو ہیں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس لحاظ سے تو خوش آئند بات ہے، لیکن صوبوں کے اور مرکز کے درمیان جو تقسیم ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ آپ کو 800 ارب روپے تو آپ قرضوں کی واپسی پہ چلے جاتے ہیں، سود پہ چلے جاتے ہیں، بچتا کہتے ہیں وفاق کچھ اس بھی کے بعد پھر ڈیفنس کے اخراجات ہیں، اور پھر صوبوں کے پاس چلا گیا تو مرکز تو پھر قرضے پہ گزارا کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رکھی جا سکتی، اگرچہ کہ خسارہ کم ہوا ہے، آمدنی بڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ تقسیم جو ہے محاصل کی یہ بھی منصفانہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کنسنسس درکار ہے، سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے معاملہ ہوگا، دستور میں NFC جو ہے وہ بھی کنسنسس چاہیے اس کے لیے، چاروں صوبوں کا اتفاق ہوگا تو تبدیلی ہو سکتی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ دستور میں ترمیم کر کے اس میں کوئی نئی شق شامل کر دیں تو وہ بھی جو ہے سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے ہوگی نا، آپ کو بندوق اٹھا کے تو کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پر بھی تو اتفاق ہی ہوا تھا سیاسی جماعتوں کا شاہد صاحب 18ویں ترمیم کے، کہ آپ ان تو کیا نا، پھر آپ کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، اس میں تو کر لیا نا، اتفاق کیا، سب نے انگوٹھے لگا دیے، صحیح ہے، اور خودکشی کر لی، اب یہ آپ واپس آنا ہے تو تب بھی تو اتفاق سے آنا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے سر، فی الحال ہمیں جانا پڑے گا بریک پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔